شفتنا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حفیظ شاکرین علامہ حسن رضا فرماتے ہیں بتاؤ نا بھائی پوری ویڈیو بتاؤ نا اچھا ہے یوٹیوب پہ ڈالیں. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں سو شان ہے. حضرات محترم بلا تمہید چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے مابین ایک مقام پر خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین. دوسرا میں تم میں دو بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں احدہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور. ان دونوں چیزوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب یعنی قرآن عظیم. فیہ الہدی والنور جس میں ہدایت ہے اور نور ہے. دوسرے نمبر پر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ. اور میری اہل بیت ہے. ایک تو اللہ کی کتاب قرآن عظیم ہے. فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. دوسری وہ چیز جسے رحمت عالم نے اپنی امت کے مابین چھوڑا ہے جو گراں قدر ہے بھاری بھرکم ہے عزت کی حامل ہے قدر والی ہے. وہ دوسری چیز اہل بیت ہے. سبحان اللہ. اب ذرا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز خطاب کو ملاحظہ فرمائیں. حکیم کا کوئی بھی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے شک احکم الحاکمین خالق کائنات ہے اور اس کے نائب مطلق ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کی مخلوق میں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی حکمت و دانائی والا نہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنے ارشاد میں اپنے کلام میں جو انداز مقرر فرمایا یقیناً اس طرز تخاطب میں بھی کوئی راز ہے. اس طرح کلام کرنے میں بھی کوئی راز پنہا ہے کوئی حکمت پوشیدہ ہے. ذرا غور کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر دونوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت ہے اور نور ہے. دوسرے نمبر پر اہل بیت کا ذکر فرمایا. اس کے ساتھ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں. میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں.
یہ لفظ مختار کائنات نے 2 بار ارشاد فرمائے. قرآن کا ذکر کیا تو فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اہل بیت کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز تخاطب کی حکمت بالغہ کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کی پاک بارگاہوں میں جا کر ثانوی ادب طے کرو گے. یہ علماء آپ کو بتائیں گے جناب مختار کائنات آج سے صدیاں پیشتر دیکھ رہے تھے کل امت میں ایسے افراد پیدا ہونے والے ہیں جو ہدایت کے لیے ہاتھ میں قرآن لیں گے، گلی گلی گھومیں گے، یہ سمجھیں گے ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، اور اہل بیت کی شان میں اہانت کرتے نظر آئیں گے. اس لیے مصطفیٰ نے فرما دیا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. سرکار ان لوگوں کو گویا بتا رہے ہیں قرآن لے کر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے والوں، اگر اہل بیت کی شان میں بے ادبی کی ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر ہدایت نہیں پا سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری. تو صرف قرآن ہاتھ میں لے کر کے ہدایت نہیں پا سکتے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ اہل بیت کا ذکر رسول کائنات نے دوسرے نمبر پر فرمایا ہے، ثانوی حیثیت دی ہے مصطفیٰ نے. ظاہر ہے کہ جب 2 چیزوں کا ذکر کرنا تھا تو پھر کسی کو اولیت دی جاتی، کسی کو ثانویت دی جاتی. دونوں کا ذکر ایک ساتھ کرنا ممکن نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے پہلے نمبر پر قرآن کو رکھا اس لیے کہ قرآن میں ہدایت ہے. دوسرے نمبر پر اہل بیت کو رکھا اس لیے کہ قرآن سے ہدایت ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کے نور کو وہی دیکھ پائے گا، اس کے نور سے فیضیاب وہی ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں میں اہل بیت کا ہاتھ پکڑ لیا ہوگا. سبحان اللہ. تو اسی لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، تاکہ کوئی گستاخی نہ کرنے پائے، کوئی ان کی شان گھٹانے کے در پہ نہ ہو. اور پھر بتائیں جس کی شان اللہ بڑھائے بندہ اس کی شان گھٹا سکتا ہے؟ کوئی اگر یہ سوچے کہ آسمان پہ سورج چمک رہا ہے لاؤ اس پہ تھوک دے، اب بتائیں وہ اوپر کر کے تھوکے گا تو تھوک کہاں جائے گا؟ پلٹ کر اس کے چہرے پر. تو اہل بیت یعنی سرکار کے گھر والے، ان کی شان اللہ نے بلند کی ہے. اب کوئی ان کی شان گھٹانے کے در پہ ہوگا تو یاد رکھنا قیامت تک جو ان کی شان گھٹانے کے در پہ ہوگا اس کے گھٹانے سے ان کی شان نہ گھٹے گی، البتہ اس کی اس ناپاک کوشش کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. بے شک بے شک. اللہ نے انہیں عزت دی ہے، شان عنایت فرمائی ہے، ان کا مرتبہ بلند رکھا. ہماری آپ کی سعادت نصیبی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں سے شہزادے غوث اعظم اور شہزادے غوث العالم، شہزادے مظہر کرامات غوث اعظم حضور رئیس ملت کے پیارے شہزادے حضور رئیس العلماء سید جامی میاں صاحب کے نورانی چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے اب بات آ گئی ہے رئیس العلماء کی. میں عرض کرتا چلوں حضرت گزشتہ جمعرات کو
بہار کی سرزمین میں تھے. وہاں ایک معمر عالمی تھی, سنی صحیح العقیدہ عالمی تھی, جن کا نام تھا مولانا ایوب. عمر تقریباً 100 سے زائد, 100 یا 105 ایسے تقریباً بیان کیا جاتا ہے. اتنی عمر ہو گئی جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت کو اپنے گھر دعوت پر بلایا. حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے. پہلی بار دیکھا جب ان کو, حضرت نے دیکھ کر کے اپنے ساتھ موجود مولانا صاحب سے کہا, مولانا صاحب میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں انہیں خلافت دے دوں. پہلی ملاقات ہے. ایک بوڑھا عالم دین جس کی عمر 100 سال سے زائد ہو گئی, اس کے گھر دعوت پر گئے, ان کا چہرہ دیکھا, خود کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں انہیں خلافت دے دوں. انہوں نے عرض کیا حضور ان کی عمر اتنی ہو گئی لیکن اب تک یہ کسی سے مرید نہیں ہوئی, آپ ان کو خلافت دینے کی بات ہے. 105 سال کے ہو گئے لیکن ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہیں. یہ عجیب بات ہے. ایک اتنا بڑا عالم دین جس کی فراغت منظر اسلام سے, جس کا استاذ علامہ غلام جینانی میرٹھی جیسی عظیم شخصیت ہو, مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا خان صاحب اور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ سمیت بہت سارے اکابر بزرگوں سے جس نے اکتساب فیض کیا, سرکار کلام کی زیارت کی جس نے, ان پاک بزرگوں کو دیکھا, ان کی صحبت میں رہے, فیض حاصل کیا ان کی بارگاہوں سے, مگر کسی سے مرید نہ ہوئی. حیرت کی بات نہیں لگتی آپ کو؟ عجیب سی بات ہے. جب اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو پایا تو آخر مرید کیوں نہ ہوئی؟ یہ ایک معمہ تھا جو سلجھ نہیں رہا تھا. مگر کبھی انہوں نے خود سے اس معمے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی, لوگوں کو بتایا نہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. میں نے مفتی اعظم کو پایا, مفسر قرآن کو پایا, تاج الشریعہ کو پایا, سرکار کلام کو پایا, شیخ اعظم کو پایا, شیخ الاسلام کو پایا, ان کی بارگاہوں سے اکتساب فیض کیا, مگر کسی سے مرید کیوں نہیں ہوا یہ بتایا نہیں کسی سے. جانتے ہیں کیوں؟ خود فرماتے ہیں کہ جب میری فراغت ہو گئی تو بعد فراغت میں نے سوچا کہ میں کسی پیر کو پالوں اور اس سے بیعت ہو جاؤں, مرید ہو جاؤں. پھر میں نے طے کیا کہ میرا پیر کیسا ہو. ہر کسی کے ہاتھ پر ہاتھ دے دینا یہ عام لوگوں کا حال ہے, لیکن جو خواص ہیں, صاحب علم اور فضل و تقوی والے ہیں, وہ ہر کس و ناکس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تو نہیں دے سکتے, اپنی جان کا سودا تو نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے طے کیا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ایسے عالم سے جو عالم باعمل ہو, جو فقیہ بے مثال ہو, جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے ہو. یہ سارے شرائط انہوں نے تیار کیے اور ان شرائط کو تیار کر کے جو بھی ان کی شرطیں تھیں شرائط تیار کر دیے, پیر کی تلاش میں لگ گئے. جب اپنے شرائط لے کر کے ہندوستان کی سرزمین پر شیخ کامل کی تلاش میں نکلے تو انہیں کہیں مفسر قرآن نظر آیا, کہیں مفتی اعظم جیسا شیخ کامل نظر آیا, کہیں انہیں
شیخ الاسلام جیسا عالم باعمل نظر آیا، کہیں انہیں سرکار کلاں جیسی بزرگ شخصیت نظر آئی، کہیں شیخ اعظم جیسا عظیم شیخ نظر آیا. یہ سب نظر آئے تو وہ حیران ہو گئے، مولا کتنے سارے شیوخ کامل ہیں ہندوستان میں، جب اتنے ہیں تو میں ان میں سے کس کے ہاتھ میں اپنی جان کا سودا کروں. اسی فکر میں لگے تھے، محبت کرتے تھے سرکار بغداد سے. آپ کی بارگاہ میں عریضہ کیا، سرکار ہمارے ہند میں بہت سے مشائخ ہیں جو شیخ کے مرتبے پر فائز ہیں، شیخ کامل ہیں، پیر کامل ہیں، فضل و تقوی میں یگانے روزگار ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں ان میں سے کس کے ہاتھ پر بیعت کروں، کس کے ہاتھ پر اپنی جان کا سودا کروں، کس کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤں. اسی فکر میں لگے تھے، سرکار بغداد کی بارگاہ میں عرضی لگائی. ایک رات سو گئے، عمر تقریباً 60 سال کی تھی، سوئے تو مقدر بیدار ہو گئی. سرکار غوث اعظم تشریف لائے اور آپ نے ایک منظر دکھایا، آپ نے ایک محفل دکھائی جو نورانی محفل ہے. ایک نورانی شکل والا شہزادہ اسی محفل میں کھڑے ہو کر سرکار بغداد کی عظمتیں بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. بغداد کے عظمتیں بیان کر رہا ہے. سرکار بغداد نے اپنے ایوب بھائی سے کہا، ایوب اگر کسی سے مرید ہونا ہے، یہ نورانی شکل والا جو شہزادہ نظر آ رہا ہے، اسی سے مرید ہو جاؤ. جب تم اس کے قدموں میں اپنا سر رکھو گے، یہ تمہیں اٹھا کر بغداد واقعہ پہنچا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رئیس ملت زندہ باد. حضور رئیس العلماء زندہ باد. عمر تقریباً 60 سال کی تھی. خواب دیکھا، مگر خواب بھی اپنے سینے میں لے کر کے اسے حفاظت کے ساتھ اپنے سینے میں لیے رہے. اس راز کو کسی سے بیان نہ کیا، اس راز کو افشا نہ کیا، ایک راز کی طرح اس کی حفاظت کرتے رہے اور شیخ کی تلاش میں لگ گئے. اب انہیں تلاش کسی شیخ کامل کی نہیں تھی، بلکہ اس نورانی شکل والے شہزادے کو تلاش کر رہے تھے جس کی جانب اشارہ کر کے سرکار غوث اعظم نے کہا تھا، ایوب مرید ہونا ہے، اس شہزادے سے مرید ہو جاؤ. اب مولانا ایوب اسی شہزادے کو تلاش کر رہے ہیں. عمر بڑھتی رہی، تقریباً 100 سے زائد عمر ہو گئی. حسن اتفاق انہی کے علاقے میں حضور رئیس العلماء تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے گھر حضرت کو دعوت پر بلایا. حضرت دعوت پر ان کے گھر گئے اور حضرت نے جب ان کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے ساتھ والے مولانا صاحب سے کہتے ہیں، میرا دل کہتا ہے انہیں خلافت دے دوں. عرض کرتے حضور ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا ایسا کرو، آج مغرب کے بعد فلاں مسجد میں ذکر کا پروگرام ہے، وہاں ان کو بھی مدعو کرنا، ان کو بھی لے کر کے آنا. ان کو دعوت دی گئی. وہ مولانا صاحب اس مسجد میں آئے. اس مسجد میں ذکر کی محفل سے قبل حضور رئیس العلماء نے چند منٹ کھڑے ہو کر سرکار بغداد کی عظمتوں پر خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد ذکر کی نورانی محفل سجائی گئی. اس محفل کے سجانے کے بعد میں آپ سے چند لوگوں نے عرض کیا، حضور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں، ہمیں مرید کر لے. حضرت نے سب کو مرید کرنا شروع کر دیا. اب لوگوں کو معلوم نہیں کون کون مرید ہو رہا ہے. اللہ اکبر. مگر مرید ہونے والوں میں مولانا ایوب بھی شامل تھے. جب مولانا ایوب مرید ہو گئے لوگ حیران تھے. یہ عظیم مولانا 105 سال کی عمر ہو گئی. انہوں نے مفسر قرآن کو دیکھا مگر ان سے مرید نہیں ہوئے. مفتی اعظم کو دیکھا ان سے مرید نہیں ہوئے. تاج الشریعہ کو دیکھا ان سے مرید نہیں ہوئے. سرکار کلاں کو دیکھا ان سے مرید نہیں ہوئے. شیخ اعظم کو دیکھا ان سے
उनसे मुरीद नहीं हुए, शेख उल इस्लाम को देखा, उनसे मुरीद नहीं हुए। आखिर क्या वजह है कि आज हुजूर रईसुल उलमा को देखा है तो इनके हाथ पर मुरीद हो गए। लोग ये जानना चाहते थे कि इस रात से पर्दा मौलाना खुद ही उठा दे, इसलिए महफिल के इख्तिताम पर उन्हें माइक दिया गया ताकि वो अपने तासुरात पेश करें। माइक लेकर के मौलाना अय्यूब रोने लगे और रोते हुए कहा, ऐ लोगों, ये एक राज है जो मेरे सीने में दफन था। आज से तकरीबन 40 साल पेशतर मैंने ख्वाब देखा था। सरकारे बगदाद ने ख्वाब में इसी महफिल में बैठे हुए मुझे इरशाद फरमाया था, अय्यूब किसी से मुरीद हो जा है तो इस शहजादे से मुरीद हो जा। सुभान अल्लाह। इस महफिल को देखा, बकसम कहता हूँ 40 साल पहले सरकारे गौसे आजम ने जो महफिल दिखाई थी वो महफिल यही है। जिस शहजादे को दिखाया था वो शहजादा रईसुल उलमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मखदूम सिमना जिंदाबाद, शहजादे मखदूम सिमना जिंदाबाद, नसीने मखदूम सिमना जिंदाबाद। आदमी मुरीद होता है तो एक मुरीद हकीकत में अपनी जान अपने पीर के हाथ पर बेच देता है। बैअत का माना ही यही होता है। उन्होंने भी चाहा था कि अपनी जान जो बहुत कीमती है किसके हाथ पर बेचूं। खुद अगर तलाश करते अपनी आंख से पीर के तायकुन के लिए तलाश और जुस्तजू में निकलते, मुमकिन है कि पीर की तलाश में फिर भी खता कर जाते। इसीलिए अपना मामला सरकारे गौसे आजम के हवाले कर दिया। सरकार, दिल मैंने पहले ही आपको दे रखा है, जान उसे दूंगा जिसे आप कहेंगे। सरकारे बगदाद ने कहा, अगर तूने दिल मुझे दिया है, जान मेरे बेटे रईसुल उलमा को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सच्ची बात है। अभी नया वाकया है। गुज़िश्ता जुमेरात की शब थी और वो बैअत हुई हुज़ूर रईसुल उलमा के हाथों पर। अपना बयान जो कुछ वो दे रहे थे, बयान दे नहीं पा रहे थे, इसलिए कि 40 साल तक जिस ख्वाब की ताबीर के तलाश करने में दर बदर भटकते रहे, यकीनन बार बार ख्याल आता रहा होगा कि उम्र तो अब ढलती जा रही है, कब्रिस्तान में पैर लटके हुए हैं, कब मरकर मौत आ जाए, रूह जिस्म से निकाल कर लेकर चले जाए। सरकारे बगदाद ने जो चेहरा दिखाया था वो चेहरा कहीं मिल नहीं रहा है। 40 साल के बाद जब मौलाना अय्यूब ने अपने ख्वाब की ताबीर रईसुल उलमा की सूरत में देखी तो अपना बयान भी नहीं दे पा रहे थे। अपनी खुशी की वजह से रोते जा रहे थे, कहते जा रहे थे, 40 साल पहले सरकारे गौसे आजम ने जो ख्वाब दिखाया था उसकी ताबीर रईसुल उलमा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने रईसुल उलमा को सिर्फ एक बार निगाह उठा करके देखा है, सिर्फ एक बार देखा है, कई मर्तबा नहीं देखा। इनके चेहरे को सिर्फ एक बार देखा और एक बार जब नजर पड़ी तो मुझे फौरन 40 साल पुराना वो वाकया याद आ गया। ख्वाब का वो चेहरा नजर आ गया, निगाहों में बसा हुआ वो चेहरा फौरन याद आ गया। सरकारे गौसे आजम ने जो चेहरा दिखाया था, कहते हैं कि अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं दोबारा निगाह उठाकर इनके चेहरे जलवे या जहाना पर नजर डालूं, चेहरे नूरानियत को देख सकूं। इसलिए कि जिस चेहरे को सरकारे बगदाद ने पसंद फरमाया है, जिस शहजादे को सरकारे गौसे आजम ने पसंद फरमाया,
لیے محبت تو یقیناً تھی، ایسا نہیں کہ محبت تھی پھر بھی نہیں دیکھا، محبت تھی مگر انتہائی محبت میں ادب حائل ہو جاتی ہے، اس لیے محبت ضرور تھی مگر ادب دامن کھینچ رہا تھا، نگاہیں جھکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اے مولانا ایوب، تمہارے دل میں رئیس العلماء کی محبت ضرور ہے مگر یاد رہے یہ تو غوث اعظم کی پسند ہے، غوث اعظم کی پسند ہے۔ اگر نگاہ اٹھانے میں بھی، نگاہ ڈالنے میں بھی بے ادبی ہو گئی تو سرکار غوث اعظم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے فرمایا کہ صرف ایک بار دیکھا ہے میں نے، اس کے بعد اب میری نگاہوں میں یہ طاقت نہیں کہ میں اپنی نگاہیں اٹھا کر حضور رئیس العلماء کو دوبارہ دیکھ لوں، مگر محبت تھی، اس لیے وہ عظیم عالم دین، وہ معمر عالم دین، اہل سنت کی عظیم اعزاز، اہل سنت کی عزت و آبرو جسے سمجھا جاتا تھا، جس کے ہاتھ اور پیر کو اس کے تقوی اور اس کے علم کی وجہ سے چومنا لوگ فخر سمجھا کرتے تھے، زمانے نے دیکھا رئیس العلماء کے انگوٹھے کو پکڑ کر اپنے منہ کے اندر رکھ دیا، 5 منٹ تک حضور رئیس العلماء کا انگوٹھا چوستے رہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ غوث اعظم کی پسند ہے، ان کے قدموں کو چومتے رہیں گے، غوث اعظم مجھے خدا کا ولی بنا دے گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حضور رئیس ملت زندہ باد، حضور رئیس العلماء زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حضور رئیس العلماء اور دیگر تمام اہل بیت کرام کا ہمیں خادم اور غلام بنا کر کے رکھے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب علیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔